السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، کافی بہنیں پرسنل میں میسج کرتی ہیں کہ گھر میں ہم جب بھی گوشت بناتے ہیں، خاص طور پہ بیف، تو وہ گلتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ جتنا گوشت جانور جس کی عمر زیادہ ہوگی، یعنی کہ جتنا جانور بوڑھا ہوگا، جتنی اس کی عمر زیادہ ہوگی، اس کا گوشت اتنا ہی سخت ہوگا اور وہ گلنے میں اتنا ہی آپ کو پرابلم کریٹ کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم گوشت یا بیف پکاتے ہیں یا کوئی گوشت اور پکاتے ہیں، مٹن بھی پکاتے ہیں، اگر اس کی زیادہ ایج ہوگی، یا دیسی مرغا بھی آپ پکاتے ہیں جس کی عمر تقریباً 6 مہینے 7 مہینے یا 8 مہینے ہوگی، تو وہ سخت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کے اندر کولیجن ایک پروٹین ہے، وہ جو مسلز فائبر ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کی ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ پرانا ہوتا جائے گا، وہ کولیجن کے جو فائبر ہیں وہ اتنے ہی ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنے ہی ٹف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے وہ گوشت جتنا پرانا ہوتا ہے وہ گلتا نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو آسان سے 3 ایسے ٹوٹکے بتاتا ہوں جس سے آپ بہت آسانی سے گوشت کو گلا سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں ناظرین؟ میں اسی ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جتنا زیادہ افیکٹو ہے۔ سب سے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیکنگ سوڈا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس 1 کلو بیف ہے، 1 کلو بڑا گوشت ہے، تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، یا مٹن بھی ہے یا آپ کے پاس دیسی مرغ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو وہ لگتا ہے کہ نہیں گلتا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کلو اگر آپ کے پاس بیف ہے تو آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے، آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی لے لیں، اس کے اندر آپ نے 1 ٹیبل سپون آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا مکس کر لینا ہے، اور اس کے بعد وہ جو پانی ہے وہ آپ نے اچھی طرح پورے گوشت پہ لگا کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ کم از کم آپ نے 45 منٹ ضرور رکھنا ہے، جتنا زیادہ رکھ لیں، 2 گھنٹے تک رکھ لیں تو اس کی زیادہ ہی ایفیکیسی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی کہ اتنا زیادہ افیکٹو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح دھو لینا ہے، نہیں تو بیکنگ سوڈا کا اپنا ذائقہ اندر سے آنا شروع ہو جائے گا اور وہ اس کی جو فریگننس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ جو طریقہ آ جاتا ہے ناظرین، وہ کیا آ جاتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کے پاس کچا پپیتا اویلیبل ہے، خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں کچا ہو، پکے ہوئے پپیتے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کچا پپیتا آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پیپین۔ پیپین انزائم کی سیم پروٹیز والی ایکٹیویٹی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو پروٹین ہے اس کی وہ بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی جو آپس میں بانڈنگ ہے وہ اسے توڑ دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گوشت بڑی آسانی سے گلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، کچا پپیتا ڈال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نا گوشت گلا نہیں۔ وہ اس لیے نہیں گلتا کیونکہ یہ پیپین جو ہے یہ فیٹ سولیبل جو ہے یہ انزائم ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 چمچ آپ نے کچا پپیتا اچھی طرح کوٹ لینا ہے۔ جب اسے اچھی طرح کوٹ لیں گے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، 3 سے 4 چمچ آئل مکس کر کے وہ اپنے پورے گوشت پہ اچھی طرح لگا کے رکھ دینا ہے۔ جتنا ٹائم دیں، کم از کم آپ 45 منٹ سے 2 گھنٹے اسے ٹائم دیں۔ اس کے بعد آپ اسے صاف کر کے پکا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل آسانی سے گل جائے گا۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بیکنگ سوڈا اسے سافٹ اتنا کیسے کر لیتے ہیں، میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ سائنٹیفک ریزن اس کی یہ ہے کہ بیکنگ سوڈا الکلائن ہوتا ہے، تیزاب کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو جس ٹائم آپ پانی میں یہ مکس کر کے لگائیں گے تو جیسی اس کی پی ایچ جو ہے ڈاؤن ہوتی جائے گی، پی ایچ ڈاؤن ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کولیجن کے جو فائبرز ہیں پی ایچ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ سافٹ ہو جائیں گے۔ تیسرا میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے وہ ہے ونیگر۔ آپ سفید سرکہ استعمال کر سکتے ہیں، یا سفید سرکہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی اور بھی سرکہ ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا کپ آپ نے سرکہ لینا ہے اور آدھا کپ اس کے اندر آپ پانی مکس کر لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ اچھی طرح گوشت کو لگا کے رکھ دینا ہے۔ کم از کم کوشش کریں کہ 45 منٹ سے 2 گھنٹے کے اندر آپ ٹائم اسے دیں۔ لگانے کے بعد آپ اسے رکھ دیں تو اس کے بعد آپ اسے دھو لیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہم سرکہ ویسے بھی کھانے میں ڈالتے ہیں، یہ میں آپ کو دھونے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدھا کپ سرکے کی جو اماؤنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ سیم، اچھا وہ بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے بیکنگ سوڈا، وہ کیا کرتا ہے، پی ایچ زیادہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو سرکہ ہے اس کے اندر ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ تیزاب ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرے گا، پی ایچ کو کم کر دے گا، اور جب پی ایچ کم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، سیم وہی ہوگا کہ جو کولیجن کے فائبرز ہیں وہ سافٹ ہونا شروع ہو جائیں گے پی ایچ چینج ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب آپ اسے دھو کے آپ پکا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے آسانی سے گلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو اس طرح کی پرابلم دوبارہ فیس نہیں کرنی پڑے گی کہ گوشت گلتا نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے، یا یہ سافٹ نہیں ہوتا، یہ ٹینڈرائز نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑے آسان سے ٹوٹکے تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہایت فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور کائنڈلی یہ اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔